بہت سے ذہین بچے اسی لیے کامیاب نہیں ہو پائے کہ سب نے ان کی ذہانت کے بارے میں تعریفیں کی، بڑا ذہین ہے بڑا ذہین ہے، وہ اپنی ذہانت کے ٹریپ میں پھنس کے ہارڈ ورکنگ نہیں بن سکا، اس نے محنت ہی نہیں کی۔ جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے بچے جو ہارڈ ورکنگ تھے لیکن ذہین نہیں تھے، بہت آگے نکل گئے۔ فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے، اس میں سے کوئی پرندہ کھائے، جانور کھائے، انسان کھائے، اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ نہیں لگا رہے کھیتی، آپ نہیں لگا رہے پودا، آپ نہیں لگا رہے پھل، یہ تو بچہ جس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، اس کو ایتھکس سمجھا رہے ہیں، اس کو معاشرے کا اچھا شہری بنا رہے ہیں، یہ پودا نہیں ہے، یہ پھل نہیں ہے، جہاں جہاں جائے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ کے لحاظ سے ایک استاد سے بڑھ کر کوئی پیشہ، کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ What is the definition of education is to learn، کہ آپ سیکھتے ہیں، to adapt with the changing situation، کہ جو دنیا میں چینج آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ اڈیپٹ کرتے ہیں، اینڈ ٹو فائنڈ سولوشن ٹو ایوری پرابلم۔ اور فوکس سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پرابلم ہو رہے ہیں۔ ریل یہ تو سیکنڈوں کی ہوتی ہے، جبکہ جیت کو تو کئی سال چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا چیلنج جو اس دنیا میں پہلی کلاس بنی تھی تب سے لے کر اب تک، وہ چیلنج ہر ٹیچر کو درپیش ہے، اور جو ٹیچر اس چیلنج کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتا ہے وہ ٹیچر کامیاب ہے۔ تہذیبیں اس لیے نہیں تباہ ہوتی کہ لائبریریز کو آگ لگ جاتی ہے، تہذیبیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح اپنے سکے بچوں کو دیکھتا ہے، تب وہ کامیاب ہے۔ کہتے اور بتائیں؟ میں نے کہا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سکا بیٹا اگر تتلا کے بولتا ہوگا، کرتا ہوگا، کیا میں کبھی اس کا مذاق بناؤں گا؟ کسی بھی ریلیشن شپ کو، خاص طور پہ میاں بیوی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں نا، صرف یہ ٹریک کرنا شروع کر دے کہ تم میرے لیے زیادہ کر رہی ہو یا میں تمہارے لیے زیادہ کر رہا ہوں۔ اور قرآن مجید ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے۔ اسلامی کویشچن یہ کہ ٹیچنگ پروفیشن کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، اور میں انفرادی طور پہ ایز اے ٹیچر کیا اس میں جانا پرفارم کر سکتا ہوں؟ انسانی زندگی کی ایک اہم ترین خوبی کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اساتذہ کی کوئی ٹاکس کی جاتی ہیں، اساتذہ سے بات کی جاتی ہے، تو دو طریقے سے بات کو آپ ڈیل کرتے ہیں۔ ایک تو میں بحیثیت استاد اپنی شخصیت سازی میں کیا کر سکتا ہوں، اور دوسرا جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ ٹریننگ کی صورت میں ہے کہ میں بچوں کو جا کے بتاؤں۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں اور دونوں طریقے سے ہی ہم چلیں گے۔ آپ آج ایک خاص عمر کے ٹیچر ہیں، آپ کا ایک تجربہ ہے، ایک علم ہے، لیکن جو ٹرسٹ آپ پر رکھا گیا ہے کہ آپ نے آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے، تو both the things will go side by side. Your training as a teacher and your training that you are going to teach these things to your pupils in the institute where you are teaching. So I will start with the science of achievement. This is the basic rule in humanity which we all must learn. دنیا کے ہر انسان کو اگر جیت چاہیے، ترقی چاہیے، ڈیولپمنٹ چاہیے، تو یہ ایک قانون سیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سائنس آف اچیومنٹ۔ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ۔ سائنس آف اچیومنٹ، آپ جب کچھ حاصل کرنے کے لیے گئے تھے مارکیٹ میں، آپ کو ملا یا نہیں ملا، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، اور یہ سٹوری اہم ترین ہے۔ اس سٹوری کو بدلیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ایک ناکام انسان ہیں اور آپ کو کچھ ملا نہیں ہے اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ سٹوری جو ہے نا آپ کی، جو آپ اپنے آپ کو سناتے ہیں اور مجھے آگے سناتے ہیں، وہ جی یہ بھی نہیں ہوا، بس میں گیا تھا، پیسہ بھی تھا، بس ہوا نہیں، ادھر ہو گیا، یہ سٹوری بدلیں۔ دس اسٹوری نیڈز این امیڈیٹ چینج۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، ایوری سکسیسفل پرسن ہیز اے بلو پرنٹ۔ ہر سکسیس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، وہ سٹوری چینج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور سکسیس سٹوری اس کی نہ پکڑیں جو ایک دو دفعہ جیتا ہے کسی معاملے میں، ایک دو دفعہ تو بیٹر پلیس، بیٹر لک بھی ہو جاتی ہے اور بیٹر پرسن بھی مل جاتا ہے، چلو کوئی تکا لگ گیا تو ایک دو دفعہ جیت اس کو مل گئی۔ اس کی بات کریں جو 5 10 20 سال سے میدان میں کھڑا ہوا ہے، نہیں ہار رہا، بھاگ نہیں رہا، اور ہمارے سامنے اس کی جیت ہی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ٹوٹلی جیتا ہو، کہیں کہیں پرابلم آئی ہوگی،
لیکن ہمارے سامنے وہ میدان میں کھڑا جیتا ہوا ہے، اس کی بات کریں، اس کی سکسیس سٹوری کو فالو کریں۔ ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں دنیا میں، کم ہیں، جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، سیاست میں، کھیل میں، مذہب میں اوپر آ جاتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا تو ان لوگوں کو اور گلوریفائی کیا جاتا ہے، وہی لوگ رہتے ہیں شہ سرخیوں میں، ہیڈ لائنز میں وہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، ان کو عادت پڑی ہوتی ہے، سوشل میڈیا بھی ان کو کیش کروا رہا ہوتا ہے۔ So every success has a blueprint and you must follow that blueprint of the successful people to become successful people. ٹیچر ٹاکس کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹس عظیم بھائی نے پوچھے، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیں کہ بینگ اے ٹیچر ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ پرابلم کیا ہے ٹیچر کو اور اسٹوڈنٹ کو اور دنیا کے ہر انسان کو؟ وہ پرابلم ہے فوکس کی، فوکس نہیں سیٹ ہو رہا، نہ ٹیچر کا نہ اسٹوڈنٹ کا، اور فوکس سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پرابلم ہو رہے ہیں۔ ریل یہ تو سیکنڈوں کی ہوتی ہے، جبکہ جیت کو تو کئی سال چاہیے ہوتے۔ ریل ایڈکشن پیدا کر دیتی ہے، دوبارہ دیکھوں، اس کو بھی دیکھوں، وہ بھی دیکھوں، ڈیپ لرننگ ختم ہو جاتی ہے۔ فوکس سیٹ اپنا بھی رکھیں اور اپنے بچوں کا رکھیں۔ سوشل میڈیا کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میکسیمم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، اتنا کنٹرول کریں کہ آپ کی آنے والی نسل وہ بھی نہ خراب ہو اور آپ بھی نہ خراب ہو۔ تو پہلی پرابلم میں نے آپ کو بتائی وہ ہے فوکس کی، اور دوسری پرابلم وہ ہے چیلنج، ایک ایسا چیلنج جو اس دنیا میں پہلی کلاس بنی تھی تب سے لے کر اب تک وہ چیلنج ہر ٹیچر کو درپیش ہے، اور جو ٹیچر اس چیلنج کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتا ہے وہ ٹیچر کامیاب ہے۔ اور وہ چیلنج ہے مکس آف اسٹوڈنٹ۔ We all are having a class which contains a mix of students, intelligent, dull, hard working, shirk working. یہ اسٹوڈنٹس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دس از ناٹ ایزی۔ کوئی بہت اچھا ہے، کوئی بالکل برا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی پنکچوئل ہے۔ اور یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے، وہ ورڈ ہے ٹیلنٹ۔ اس دنیا میں آج اس چورن کو بہت بیچا جا رہا ہے، ٹیلنٹ۔ جب آپ ٹیلنٹ کا لفظ سنتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی قدرتی قسم کی بات ہے، کوئی فطرتی طور پہ ان بورن اس کے اندر کوئی چیز ہے، جیسے ایتھلیٹک باڈی ہے کسی کی، اس کا جسم جو ہے نا ایتھلیٹ والا ہے، کثرتی جسم ہے، تو یہ اب کھیل اچھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو فطرتی خوبی ہے اس کے اوپر نہ جائیں، اس سے آپ وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیں گے اور پھر ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہ فطرتی خوبی والے کانسیپٹ کو نکال دیں۔ ٹیلنٹ از بلٹ ناٹ ان بورن۔ ٹیلنٹ بنے گا، ان بورن نہیں ہوتا۔ اس کو باندھ لیں اپنے خاص کسی پلو پہ کہ یہ چیز یوں ڈیل کرنی ہے۔ آپ دنیا کے بڑے گڈ پرفارمرز کو دیکھیں، جو اتنے بڑے پرفارمرز ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی بندہ کسی خاص ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہو اور اس نے اس ٹیلنٹ کو بنیاد بنا کے اوپر پوری عمارت کھڑی کی ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں محنت ہے، بہت زیادہ محنت ہے۔ اور بہت سے نیک اولیاء آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ پہلی کی زندگی جو تھی اس میں گناہ نظر آتے ہیں، بعد میں توبہ کی انہوں نے، اور توبہ کے بعد بہت آگے نکل گئے۔ سو ٹیک مائی ورڈز، میرے الفاظ لے لیں، یہ اہم جملہ ہے آپ کے لیے۔ There is no buried thing which you have to dig out. You have to actively construct. ایسا کچھ نہیں ہے کہ میرے میں ٹیلنٹ کیا ہے تو اندر کوئی کھبی ہوئی چیز تھی، دبی ہوئی تھی، میں نے کھود کے اس کو نکالا ہے۔ نہیں، میں نے چنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے۔ یہی وجہ کہ میں انسان ہوں۔ This is why I'm human. اور یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ٹیلنٹ کے اوپر اتنا غور نہ کیا کریں بطور ٹیچر یا بطور ماں باپ۔ جو جینیس بچہ ہے، بڑا ذہین ہے، اس کی ذہانت کی تعریف نہ کیا کریں۔ تعریف صرف ایک چیز ہی کرنی ہے، اور وہ ہے ہارڈ ورکنگ، کہ یہ محنتی ہے۔ بہت سے ذہین بچے اسی لیے کامیاب نہیں ہو پائے کہ سب نے ان کی ذہانت کے بارے میں تعریفیں کی، بڑا ذہین ہے، بڑا ذہین ہے۔ وہ اپنی ذہانت کے ٹریپ میں پھنس کے ہارڈ ورکنگ نہیں بن سکا، اس نے محنت ہی نہیں کی۔ جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے بچے جو ہارڈ ورکنگ تھے لیکن ذہین نہیں تھے، بہت آگے نکل گئے۔
So never praise the geniusness, always praise the hard working attitude of a child. तो टैलेंट ये बड़ी चीज़ है, और टैलेंट को हमने किस तरफ लेके जाना है, क्या करना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि टैलेंट नहीं होता, टैलेंट होता है। बाज़ हदीस मुबारका में भी इसका थोड़ा सबूत मिलता है कि इंसान में कुछ ख़ास खूबी होती है। अक्सर बच्चे ये टैलेंट दिखा भी देते हैं। कोई बच्चा जानवरों में बड़ी दिलचस्पी लेता है, कुछ पौधों में बड़ी दिलचस्पी लेता है, कोई बच्चे एरोप्लेन को देख रहे होते हैं, स्पेस में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके टैलेंट को कैश करवाएं, उसको बताएं इस फील्ड का फला बंदा बहुत बड़ा है, उसको मिमिक करो, उसकी नकल मारो। और अगर बच्चे का टैलेंट किसी गलत जगह पे चला गया है तो ज़बरदस्ती करके हटाना भी आपका काम है। सख्ती करें, उसको मिसालें दें और बचपन में उसको हटा लें। और सबसे आसान बात आपको बताऊं, द सिंपलेस्ट वे, अगर बहैसियत एक बाप के और बहैसियत एक उस्ताद के आप बच्चे को कुछ ख़ास बनाना चाहते हैं, बच्चे को कुछ ना कहें, कोई मिसाल ना दें, उसकी इन्वायरमेंट वो डिज़ाइन कर दें, वो माहौल ऐसा बना दें। मैं कराची जाता हूँ, मेमन सारा दिन बैठ के फ़ोन पे तिजारत की बातें कर रहा है, और कितने बैरल उठा लिए, पोर्ट पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितने का बेचना है, गाहक नहीं आया, कोरोना आ गया। मैंने कहा आपका बेटा और क्या करेगा तिजारत के अलावा, वो तो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि आपके घर में पढ़ाई तो हो नहीं रही। और एक आलिम साहब है, दिन रात बैठ के किताबें लिख रहे हैं, उसके घर में पढ़ाई हो रही। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, फौजी का बेटा फौजी बन रहा है। क्यों? इन्वायरमेंट ऐसी डिज़ाइन है। हम चीता नहीं है कि सिर्फ दौड़ते हैं, ना मछलियाँ सिर्फ तैरते हैं, ना परिंदा जो सिर्फ उड़ते हैं, हम तो सब काम करते हैं। ऐसा तैरे कि मछली से भी डूंगे चले गए, ऐसा उड़े कि चील से भी ऊपर निकल गए, ऐसा दौड़े कि चीता तो बहुत पीछे रह गया। तो टैलेंट डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो डिजाइन करते हैं उस बच्चे को कि वो आगे बढ़ के उस चीज को पकड़े और थामे। तो टैलेंट की मैंने आपको बात की, और आजकल के बच्चों का ना ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं। बीइंग ए टीचर यू आर सपोज टू डू इट। मेरा जुमला ले लो, तहजीबें इसलिए नहीं तबाह होती कि लाइब्रेरीज को आग लग जाती है, तहजीबें इसलिए तबाह होती हैं कि लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। रीडर्स क्विट क्वाइटली। अभी मुझे काशिफ भी बता रहे थे कि वो एक लाइब्रेरी में आप लोग गए तो वहाँ पर रोबोट जो है वो किताबें उठा रहा था। तो लाइब्रेरीज तो उसी तरह ही हैं, बल्कि ज़्यादा शान और शौकत के साथ बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन अंदर रीडर्स नहीं है, पढ़ने वाले नहीं हैं। हाँ, ये कुछ बच्चे मजबूरी के तहत पढ़ रहे होंगे किताबें, लेकिन वो 18, 19, 20 साल के अंदर जो लुत्फ लेके शौक के साथ हम पढ़ा करते थे, वो नस्ल कहाँ गई है। और ख़ास तौर पे जो बाबा जी होते थे, इनको तो किताबों से इश्क हुआ करता था, ये तो पढ़ती किताबें थे। आज ये नहीं पढ़ रहे, ये चौक पे बैठ के कोई बोर्ड गेम्स खेल रहे होते हैं या मोबाइल पर लगे होते हैं। तो जंग हो जाए, दहशतगर्दी हो जाए, उससे जो डिस्ट्रक्शन होती है ना, जो तबाही होती है, वो रीबिल्ट हो जाती है, बन जाती हैं दोबारा चीज़ें। लेकिन जब एक मुआशरा या 2-3 मुआशरे मिलकर कोर वैल्यूज़ को अबेंडन करने का फैसला कर लेना कि ये काम अब नहीं करना, वो रीबिल्ड नहीं होता। तो आगे आने वाला वक्त तो इस लिहाज से डार्क एजेस है। डार्क एजेस कैसे हैं कि लाइब्रेरियाँ खाली होंगी और स्क्रीन के सामने शायद अरबों लोग खड़े होंगे, और वो चीज़ जो किताब वाली थी वो चली जाएगी। सो ट्राई टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ रीडिंग अमंग योर स्टूडेंट्स। तो चैलेंज मैंने आपको बताया, टैलेंट के लिहाज से हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो थर्ड जो चीज़ है वो है, सबसे बड़ा मसला जो बन रहा है वो आप लोगों के लिए अहम तरीन चीज़ है, और वो है सेल्फ एजुकेशन एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आपकी सेल्फ एजुकेशन क्या है, खुद कितना पढ़ते हैं आप। बीइंग ए टीचर, बज़ाहिर तो आप पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, तालीम और तरबियत वाले बंदे हैं, किताबों के दोस्त हैं। टीचर मीन्स पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिक्स। लेकिन आप खुद से पूछें, आपने आखिरी दफ़ा कब कुछ पढ़ा था। कभी कभार ना हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, ये पूरी तरीके से हर चीज़ को संभाल नहीं सकता। हमारे ब्रेन में एक ऊपर वाली लेयर होती है, उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर आपने ब्रेन देखा हो बकरे का, उस पर धारियाँ बनी होती हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये सबसे अहम तरीन हिस्सा है। यहाँ पे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लैंग्वेज,
اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سیریبرل کارٹیکس کا یہ قصہ ہے, پری فرنٹل کارٹیکس, یہ فرنٹل لوب, یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایگزیکٹو فنکشن ہوتے ہیں یہاں پہ. اور ہمارا دماغ جب دیکھتا ہے نا کہ آپ بار 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 کوئی کام کر رہے ہیں, اس کو عادت بنا لیتا ہے, اور یہ اندر ایک ڈبی پڑی ہوئی ہے, اس کو بیسل گینگلیا کہتے ہیں, وہاں پہ اس کو اسٹور کر لیتا ہے. یہ بندہ بار بار یہ کام کر رہا ہے تاکہ یہ گرم نہ ہو, روٹین بن جائے. تو آٹومیٹک ہو جاتی ہیں کوئی چیزیں ہماری زندگی میں, جیسے بائک سٹارٹ کی آٹومیٹک, ناشتہ کیا آٹومیٹک, گھر گئے ماں کو دیکھا آٹومیٹک. تو کیا آپ نے بھی اپنے نصاب کو آٹومیٹک تو نہیں کر لیا ہوا؟ وہ کتاب تو ایک ہی ہے نا, کتاب پوری مجھے رٹ گئی ہے, اس کے سوال بھی مجھے آتے ہیں, اور میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ سوال کے فلاں صفحے پر یہ سوال لکھا ہوا. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, کیونکہ جب سسٹم ایک دفعہ بنتا ہے تو اس سسٹم کے اندر بڑی کوشش کے ساتھ سسٹم بنایا جاتا ہے, پھر اس سسٹم کو ریپیٹ ہی کیا جاتا ہے. خدائی نظام بھی تو ایسے چل رہا ہے, سورج ایک خاص وقت پہ نکلتا ہے اور بڑے عرصے سے اسی وقت پہ نکل رہا ہے, خاص وقت پہ غروب ہوتا ہے, چاند کے گٹھنے بڑھنے کا موسم آتے, آم آتا ہے, کنو آ جا, وہ سب ایک روٹین پہ ہو رہا ہے. لیکن ایکڈیمکس اور ایجوکیشن کے اندر کیا یہ ایک رٹی رٹائی اپروچ اسٹوڈنٹس کے لیے, ایجوکیشن سسٹم کے لیے ٹھیک ہے؟ What is the definition of education? Have you ever heard this? What is the definition of education? Is to learn, کہ آپ سیکھتے ہیں, to adapt with the changing situation, کہ جو دنیا میں چینج آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ اڈیپٹ کرتے ہیں, and to find solution to every problem, اور جتنی بھی پرابلمز آپ کی ہیں اس کا سولوشن آپ کو مل جائے. وہ چاہے غار کے دور کی پرابلم ہے, چاہے اے آئی کے دور کی پرابلم ہے, آپ کی ایجوکیشن اس کا سولوشن دے آپ کو. تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے اندر, تو یہ جو رٹی رٹائی اپروچ میں نے آپ کو بتائی ہے, ول اٹ بی گڈ فار یو؟ تو ٹیچر جو ہے نا, یہ گرو ہوتا ہے. گرو ورڈ سنا کبھی؟ گرو, یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے, یہ ورڈ ہے باقاعدہ. گو مینس جہالت, رو مینس لائٹ. گورو جہالت سے روشنی میں لانے والا, یہ ٹیچر ہوتا ہے, کہ ہو برنگ لائٹ ان دا ڈارکنیس, ظلمت کو ہٹا کے روشنی لے کر آتا ہے. تو اچھا ٹیچر صرف کتابیں نہیں پڑھتا, اچھا ٹیچر وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھتا ہے. اچھا ٹیچر وہ شاگردوں کو بھی پڑھتا ہے. یہ میتھس میں اچھا ہے, یہ لٹریچر میں اچھا ہے, یہ اسپورٹس میں اچھا ہے, یہ کمپیوٹرز میں اچھا ہے. تو سوال کرو, میں یہ سوال کرتا ہوں, پتہ ہے تمہارے چہرے پہ لکھا ہوا ہے, سوال کرو, مجھے پتہ ہے, یو کین آسک. اس کو کھڑا کرتا, اندر سے نکالتا کھود کے. یہ گرو یہ ہے, ورنہ وہ شاعر رہ جائے گا ساری زندگی, اس کو احساس ہے اس کا. تو کچھ ٹیچر جو ہوتے ہیں نا بڑے بہترین قسم کے ہوتے ہیں, وہ ہمیں نہیں بھولتے. مجھے بھی اپنے کچھ ٹیچر یاد آ رہے ہیں ابھی, دے آر ایکسیلنٹ. یقین کریں وہ ٹیچر کا ایک لیکچر کبھی کبھار پوری زندگی بدل دیتا آپ کی. مجھے چیپٹر یاد ہی نہیں اس نے کیا پڑھایا تھا, مجھے اس کا چلنا پھرنا بولنا, اس کا اورا, اس کا دیکھنا وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایکسپیرینس کیا تھا اس بندے کی ذات کا, نا تجربہ کیا رہا مجھے. اور یہ ویسے نہیں چیز بنتی, یہ قدرتی بھی نہیں ہوتی, یہ کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ چیز کیسے آئے. ذمہ داری والا کام ہے کہ بلا ٹیچر صاحب, یہ ذمہ داری والا کام ہے, ویسے کام نہیں. آپ جاتے ہیں نا جب کلاس میں, مانے میری بات, ہر روز طے کر کے جایا کریں کہ آج میں نے نا یہ خاص چیز سکھانی ہے, خاص چیز سکھانی ہے, یہ بچوں کو تربیت کرنا ہے, سیکھ کے جائیں پہلے وہ کن الفاظ سے کرنی ہے, ڈیمو دکھانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمو دکھایا کرتے تھے, لکیریں کھینچی نبی پاک نے, یہ 3 لائنیں ہیں, یہ بیچ والی لکیر صراط مستقیم ہے, یہ انگلیاں دیکھو میری, اس طرح کر کے. جو بیٹیوں کی تربیت صحیح کرے میرے ساتھ یوں ہوگا. ڈیمونسٹریشنز ہوتی تھی. کچھ نہ کچھ روز سیکھ کے جائیں کہ آج میں نے یہ نئی چیز اپنے بچوں کو سکھانی. آپ کا بچہ ترسے گا آپ کے لیے کہ آج سر نے کیا سکھانا ہے, آج وہ تو ہو رہا ہے سلیبس, یہ کیا سکھانا ہے. کیونکہ آپ کی زندگی کا ہو سکتا ہے عام سا دن ہو آج, لیکن وہ آپ کے بچے کے لیے نہیں ہے. اس کی زندگی کی پزل میں ایک نیا ٹکڑا رکھا جانا ہے آج, جو پتہ نہیں کیا بات ہو سکتی ہے.
تو ان کو رحمان کے بارے میں بھی بتانا ہے اور شیطان کی کرتوتوں کا بھی بتانا ہے. آپ لوگ جب فری پیریڈ میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگ جب گھر میں بیٹھتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کا آپس میں ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کس موضوع پہ آپ گفتگو کرتے ہیں؟ اس موضوع کو ٹھیک کریں. اور اگلا جناب کوشچن، ایک بڑا اہم کوشچن یہ کہ میری ٹیچنگ سے بچوں کو فائدہ کتنا پہنچے گا. جادوئی لفظ ہے یہ والا، ٹیچنگ کی بیک بون میں اس کو کہتا ہوتا ہوں. اور یہ وہ لفظ ہے جس کو آپ نے اگر نہیں لے کر آئے تو آپ کا جو نظام تعلیم ہے، جو اکتساب فیض ہو رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہیں، اس میں کبھی بھی پیورٹی نہیں آ سکتی، وہ کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتا اگر یہ ایک لفظ مسنگ ہے. لفظ غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر کوشش کرنی ہے، اور وہ لفظ ہے عقیدت. اسٹوڈنٹ کے اندر عقیدت ہونی چاہیے ٹیچر کے لیے. اسٹوڈنٹ انتظار کرے، اور جب طالب العلم کو آپ سے رسپیکٹ ہوتی ہے نا، عقیدت ہوتی ہے، اب آپ کو کھڑے ہو کے بولنے کی، کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، مسکرانا، آپ کی سوچ بھی تعلیم و تربیت بن جاتی ہے. اور یہ عقیدت آپ نے پیدا کرنی ہے. اگر آپ کے منہ سے گندے مذاق ہو رہے ہیں، آپ ذومانی الفاظ بول رہے ہیں، آپ کی ذات میں ایک سنبھال نہیں ہے، تو وہ کہاں سے عقیدت رکھے گا آپ کی؟ آپ سیریس نہیں ہیں، وہ عقیدت نہیں کرے گا آپ کی. آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ آپ سے عقیدت رکھے کہ یار میرے استاد صاحب ہے، یہ دوست نہیں ہے میرا. یہ گیپ ہوگا تو پروسیس آف ٹیچنگ کامیاب ہے. دس از امپورٹنٹ کوشچن فار یو. اور اگلا رول، استاد موٹیویٹر ہے. سارے جواب چیٹ جی پی ٹی کے پاس ہیں، سارے لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، سب کچھ آج سوشل میڈیا پر ہے. تو پہلا کام تو آپ کا یہ ہوا کہ آپ نے سوشل میڈیا کو اچھے انداز سے استعمال کرنا سکھانا. اس کو دا رول آف اے ٹیچر از موٹیویٹر، کہ پڑھو، رستہ دکھا دوں میں اس کو کہ یہ رستہ ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اس وقت سیکنڈ ایئر کی کلاس کے اندر 300 بچہ پڑھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں 300 بچوں کو کیا ٹیچر پڑھائے گا؟ اور وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے. وہ جو 300 ہے نا، اس میں جس کے سب سے کم نمبر ہے نا، وہ خوشاب کا ٹاپر ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کنگ ایڈورڈ ہے نا، وہ اس کا میرٹ کہاں پہنچا ہوگا. تو آخری بچہ خوشاب کا ٹاپر ہے. ٹیچر کا کام کیا ہے؟ آ کے راہ دکھا کے چلے جانا، اس کو ایکسپلور کرنا اس کا کام ہے. اور رسپانسبل یوز آف سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا کا رسپانسبل یوز کیسے کیا جا سکتا ہے. آج کے ٹیچر کی سب سے بڑی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایز اے رول. اور پھر آ جاتی ہے رسپانسبلٹی، کہ آپ ایک اچھے ٹیچر کیسے بن سکتے ہیں. مطلب ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا ایک دفعہ آگے، میری ایک ٹیچر سیشن ہو رہا تھا، اس نے پوچھا کہ جی مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنے بچوں کو کس نظر سے دیکھوں تو میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں. کیا کس طرح دیکھوں میں؟ جس طرح سے کہتا آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں سارے، میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں بائی ڈیفینیشن، تو میں کس نظر سے دیکھوں آپ کو؟ میں نے جواب دیا، یاد رکھنا، جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح اپنے سکے بچوں کو دیکھتا ہے، تب وہ کامیاب ہے. کہتے اور بتائیں؟ میں نے کہا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سکا بیٹا اگر تتلا کے بولتا ہوگا، کرتا ہوگا، کیا میں کبھی اس کا مذاق بناؤں گا؟ میرے سکے بچے کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے، میں کیا کہوں گا؟ ٹھیک ہے بس تھوڑا نہیں بس ٹھیک ہے، ویسے نعت بڑی پیاری پڑتا ہے، ویسے بڑا اچھا، یاد رکھ، کیوں؟ میرا بیٹا ہے. اور ہم سب ایسے کرتے ہیں. جب یہی رویہ میرا اپنے شاگرد کے بارے میں ہو جائے گا نا، کہ میں اس کی کمزوری کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا بلکہ اس کی خوبی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آئی ایم این ایکسیلنٹ ٹیچر. ایسے ہوتا نہیں ہے، استاد ایسے کرتے نہیں ہیں. ایسے بچوں کو پک کر کے پوری کلاس میں اس کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک ذرا مزہ آئے کلاس میں، اس تباہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یور ریسپانسبلٹی از ٹو ڈیل یور اسٹوڈنٹ ایز یور چائلڈ. اپنا بچہ سمجھے اس کو. بائی ڈیفینیشن وہ بچہ نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا 3 باپ ہے تمہارے، ایک بایولوجیکل فادر، ایک تمہارا ٹیچر، اور ایک جس نے تمہیں بیٹی دی تمہارا سسر. تو رسپانسبلٹی بھی ہم نے ڈسکس کر لی. اور اب آیا تھریٹ. کیا ہے آپ کو؟ واٹ از دا تھریٹ؟ ٹیچنگ کو تھریٹ کس سے ہے؟ مکمل بات تو ہمارے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر کمال شاہی صاحب کریں گے، کچھ شعیب بھائی بھی کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں تھریٹ کیا ہے ہمیں. تھریٹ ہمیں اے آئی سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس.
ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं वो भी चाइना ने बना के भेजे हैं, यूबीटेक कंपनी ने। अजीब बात यह है कि मज़ीद ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मतलब है बिल्कुल इंसान की तरह का रोबोट, जिसकी खाल, हाथ, बोलना, देखना, हंसना ये इंसान जैसा है, इसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं। दुख की बात यह है कि वो रोबोट नए रोबोट भी बना रहा है। और जैसे आने वाले वक्तों में सिम सस्ती हो गई थी ना, मैंने 10,000 की सिम ली थी, आज तो फ्री मिनते करके दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में भी सस्ता हो जाए बहुत ज़्यादा और घर घर आ जाए। और इसे कहते हैं कंपेनियनशिप रोबोट। कंपेनियनशिप का ना मतलब बड़ा ख़तरनाक है, शायद आपको इसकी समझ अभी आ नहीं सकी, अभी तो सिर्फ खबरों में देखा है। कंपेनियनशिप का मतलब ये है कि ये इंसान के हर रोल को रिप्लेस कर देगा। माँ फौत हो चुकी है, वो रोबोट बिल्कुल आपकी माँ की शक्ल में, माँ की जैसी हैंड राइटिंग, माँ की जैसी गुफ्तगू, माँ के जैसे एक्सेंट में आ जाएगा। कितना बड़ा खतरा है ये। लंबी बात सोचे ना, ये खतरा है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। आपका कोई दोस्त था जो चला गया, कोई ब्रेकअप हुआ, वो आ जाएगा, ऑर्डर करें। तो कंपेनियनशिप इज सो डिफिकल्ट। और दूसरा, ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं करता कि आज मैंने रोबोट बनाया तो आज तुम ये सीखो, आज तुम नहीं, उसको खोल दिया है कि राणा साहब को पढ़ो। वो हर राणा साहब की एक्शन को देख के ऊपर भेज रहा है सैटेलाइट में। तो चंद दिनों के अंदर कितना ज्यादा सीख जाएगा आपको। और आपका फिर दिल इंसानों के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान तो गुस्सा करता है। ये तो अपनी बैटरी भी खुद चेंज कर लेता है। इसकी बैटरी खत्म होने लगे ना, जाके खुद चेंज कर लेता है। नहीं, मरता ही नहीं है, थकता ही नहीं है, सोता ही नहीं है, हर वक्त एक्टिव रहता है। बंदा तो थक जाता है, बंदे को तो चाय चाहिए, बंदे को तो गुस्सा चढ़ता है। वैसे तो बड़ी बात है, एआई एट अ टाइम मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, वो एट अ टाइम 1 मिलियन लोगों को लेक्चर दे सकती है। वहां पहुंच के वहां नजर आ रही होगी सब जगह पे। हम एक ख़ास मिकदार में पेपर चेक कर सकते हैं, लेकिन वो करोड़ों लोगों की ग्रेडिंग कर सकती है 1 सेकंड के अंदर। मैं एक लेक्चर दूंगा, वो आपको समझ नहीं आया, इनको समझ आ गया, वो बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ता था, मैं केमिस्ट्री का लेक्चर दे रहा हूँ, वो डिसओरिएंटेड हो गया, इनडिफरेंट हो गया। एआई सबको अलग अलग उसके मिजाज के मुताबिक सिखा सकती है। और सबसे बढ़कर, मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, वो 1000 ज़बानों में ट्रांसलेट कर देगी। मेरा एक लेक्चर 1000 ज़बानों में जा रहा है। फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, फर्क तो है। तो वो टीचर जो एआई का इस्तेमाल करना सीख जाएगा, जो आज कुछ कमाल शाहिद भाई और शुएब भाई और अजीम भाई हमें बताएंगे, वो बेहतर रहेगा। मतलब कोई टीचर लिखता अच्छा है तो लिख ले, बोलना एआई को सपोर्ट कर दे, बोलता अच्छा है तो बोल ले, और लिखना एआई को सपोर्ट कर दे। इस्लामी क्वेश्चन ये कि टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए, और मैं इनफरादी तौर पे एज ए टीचर क्या इसमें जाना परफॉर्म कर सकता। ब्राज़ील का ये बंदा एजुकेशन मिनिस्टर से मिला, और एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के बाद, यूनिवर्सिटी का टॉपर था और अपनी फील्ड में नुमाया मुकाम रखता था। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने से पूछा कि जी मुझे ये बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या काम करेंगे। एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया जाए तो एजुकेशन में क्या काम करेंगे। इसने पहला जुमला बोला कि मैं टीचर्स की तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर दूंगा। और कहता है मैं टीचिंग को ऐसा पेशा बनाऊंगा कि दिस विल बी द मोस्ट सॉट फॉर प्रोफेशन फॉर द इंडस्ट्रियस एंड इंटेलिजेंट यूथ ऑफ द कंट्री। सारे पढ़े लिखे ज़हीन लड़के लड़कियां वो टीचिंग की तरफ जाएंगे, मैं उसको ऐसा बना दूंगा, और मैं उसको रीब्रांड करूंगा टीचिंग के प्रोफेशन को। हाउ ही विल रीब्रांड, उसने थोड़ा सा बताया कि 3, 4, 5 साल का कोई बंदा टीचिंग का कोर्स कर लेगा ना, उसको सारी जिंदगी पैसे की परवाह नहीं रहेगी। थेरेपी फ्री, मेडिकल फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, घर का सारा खर्चा फ्री। जो कहेगा मैं टीचर हूं, खड़े होकर सलूट पड़ेगा उसको, टीचर सर का। क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्वालिटी ऑफ जनरेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। टीचर को बेहतरीन आप बना दें, आपकी इकॉनमी, आपका सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे इस बात पे यकीन रखता हूँ। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, वो इधर आया था पाकिस्तान में सदर अयूब के दौर में। तो उसकी बीवी साथ थी। सदर अयूब से कहने लगी कि आई हैव लोकेटेड अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर कंट्री। कहता व्हाट हैपेंड? कहता I've interviewed many small kids and I asked them what you want to become in the future and nobody had said teacher.
کہتی میں نکل گئی, جا کے میں نے بچوں سے انٹرویو کیا, صرف یہ پوچھا تم مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو. کسی نے ٹیچر نہیں کہا کہ یہ آپ کی اکانومی کو, آپ کے ملک کو بہت بڑا تھریٹ ہے. وائی ناٹ ٹیچر؟ تو ٹیچنگ کے لیے جو چیز ہے ہر طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے سنبھال سکتے ہیں, پرسنلی بھی اور اجتماعیت کے لحاظ. ایک بیسک سکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اس کو یاد کر لینا اور جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھانی ہے. تھوڑا سا اس کو اور ریڈ کر لیجیے گا. پیغام کربلا کیا تھا, میں اگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ کو. پیغام کربلا کیا تھا یاد کیجئے. طائف کے میدان میں کیا ہوا یاد کیجئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گئے. What is this? What is the pattern? Just look at the pattern. Pattern دیکھیں کیا بن رہا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ بڑی ہستیوں کو پڑھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آئی ہوتی ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں بڑے لوگوں کو, اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے قربانی دیتے ہوئے. آج یہ جو میں نے نام لیے تو لینڈ مارکس ہیں نا, قربانیوں کے شاہکار ہیں. تو آج کے ٹائم میں یہ 4 کام ایسے ہیں جو کر رہا ہے نا, سمجھ لو قربانی دے رہا ہے. نمبر 1, گرمیوں میں نماز فجر با جماعت پڑھ رہا ہے, کیونکہ ابھی تو سویا تھا وہ, ایک دم فجر ہو گئی. گرمیوں میں با جماعت فجر پڑھ رہا ہے, با جماعت. یقین کریں یہ عام کام نہیں ہے, اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں کون کون پڑھ رہا ہے. نمبر 2, قرآن پاک ریگولر پڑھ رہا ہے. نمبر 3, موبائل بار بار نہیں پکڑ رہا. نمبر 4, تنہائی میں بھی ڈسپلن نہیں چھوڑ رہا, ذات کے نظم و ضبط کا خیال کر رہا ہے. یہ کیسے آتا ہے؟ ایسے ہیں لوگ, میں بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, یہ لوگ ہیں ایسے. اور وہ سارے کامیاب جو میں نے آپ کو بتایا اور جو میں نے جن کا ذکر کرنے لگا ہوں, ایک ہی کوالٹی ہے دنیا اور آخرت میں جن کو کامیاب کرے گی, اور وہ ہے مجاہدہ. ٹو اسٹرگل, ٹو پش اگینسٹ دا ریزسٹنس. پورا وجود کہہ رہا ہے نہیں کرنا, وہ اٹھ کے پھر بھی کرتا ہے. اور قرآن مجید ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے, اور وہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے. یہ نہیں کہا بڑا پرفیکٹ ہے, بڑا اسپرچول ہے, نہیں, جو بھی ہے کوشش کر رہا ہے اللہ کی راہ میں نوازا جائے گا. اور آج 2026 کے اندر میں اس کوالٹی کو سمرائز اگر کروں نا تو ایک ہی لفظ ہے جو آج کی نوجوان نسل فارغ ہو چکی ہے جس کے پیچھے, اور آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہ ان کو انجیکٹ کر کے پلائیں, کھلائیں, سکھائیں, تربیت کریں, اور وہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ایک لفظ ہے انگریزی کا ناؤ, یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. ناؤ, اسپیک ناؤ, سلیپ ناؤ, اسکرول ناؤ, کنزیوم ناؤ. ابھی کرو, بس ابھی فوراً رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہوتا. جو نفس ہے نا وہ کمرے میں موجود ٹوڈلر ہے. پیدائش سے 1 سال تک کے بچے کو انفینٹ کہتے ہیں, 1 سال سے 3 سال کے بچے کو ٹوڈلر کہتے ہیں, پیدائش سے 28 دن کے بچے کو نیونیٹ کہتے ہیں, جس کی الگ سے سائنس آ گئی ہے نیونٹولوجی. یہ الگ ہو گیا, ڈاکٹر ہی الگ ہو گیا, نیونٹولوجی. 28 دن کا ڈاکٹر ہے بس, 29 دنوں پیٹھ کے پاس چلا جائے گا. ٹوٹلر یہ نفس ہے, چھلانگے مار ہے, ابھی مجھے چاہیے, ابھی چاہیے, ابھی چاہیے. جبکہ جو مجاہدہ ہے نا وہ اس کمرے کے اندر ایک میچور آدمی ہے جو کہ اس کو منع کر رہا ہے ابھی نہیں ملے گا, مل گیا تو پورا نہیں ملے گا, صحیح نہیں ملے گا, بننے دے اس کو, تھوڑا سا پروسیس سے گزرنے دے اس کو. مجاہدہ مینز دس. تو جس وقت رب تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو آیت بتائی, یہ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں جو مجاہدہ کرے گا ماسٹر پیس بن جائے گا. آپ نیند کو چھوڑیں, فجر پڑھ لیں گے, کھانے کو چھوڑیں, لیٹ کریں, روزہ ہو جائے گا. آپ اسکرولنگ کو چھوڑیں, قرآن پڑھ لیں گے. تو مجاہدہ, اسٹرگل نہیں آ رہی مستقبل اچھا نہیں ہے, اسٹرگل آ رہی ہے مستقبل اچھا ہے. یہ کلیہ ہے, یاد رکھ لو. جان بوجھ کے کوئی پھڈا ڈالو, تیرے بحر کی موجوں میں طوفان نہیں ہے, طوفان پیدا کرو. سب کچھ صحیح چل رہا ہے, نہیں, طوفان پیدا کرو, کوئی ہل جل کرو. ایسے بن جاؤ کہ آپ آؤ یا آپ جاؤ, آپ کا آنا یا آپ کا جانا زلزلہ مچا دے. کون آیا تھا یار, کون چلا گیا ہے, ایسے بن کے رہو. ریلیشن شپ ایڈوائس, فاسٹسٹ وے ٹو کل اے ریلیشن شپ
is to track who's doing more. किसी भी रिलेशनशिप को, खास तौर पे मियाँ बीवी को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं ना, सिर्फ ये ट्रैक करना शुरू कर दे कि तुम मेरे लिए ज्यादा कर रही हो या मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कर रहा हूं, तबाह हो जाएगा। ये जो काउंट रखना है ना, कीपिंग काउंट, गिनती रखना है कि कौन क्या कर रहा है एक दूसरे के लिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप गिनती रखना शुरू कर देते हैं ना, तो आप ट्रांजैक्शन को फोकियत दे रहे हैं इंसान से ज्यादा। ये कारोबार हो रहा है, स्कोर कीपिंग है ना, ये समझ ले एक शॉप कीपिंग हो गई कि मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे लिए ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और जब इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका रिटर्न मांगता है। मैंने तेरे पे नेकी की, अब मेरे लिए भी नेकी होनी चाहिए, अभी तक आई नहीं है नेकी तेरी तरफ से। ये काम फिर खराब हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता है इसके अंदर, बर्डन बन जाता है। दोनों एक दूसरे का याद ही करते जा रहे हैं, यार इसके लिए मैंने ये किया नहीं, इसने मेरे लिए ये किया था। वो एक ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है जो बैलेंस कभी नहीं हो सकता। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या है? दो चीजें याद रख लेना, एक है टेम्परामेंट, मिजाज, और एक है टेम्परामेंट। मिजाज तो बड़ा सिंपल है, इनविजिबल रिदम है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये तो बहुत जरूरी है। आपकी बीवी आपसे नहीं लड़ रही, आपके मिजाज से लड़ रही है। आप अपनी बीवी से उल्फत रखते हैं लेकिन मिजाज नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही, उसको समझ में नहीं आ रही, मिजाज नहीं मिलता। मिजाज को पढ़ना सीखे, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा 100% सिंसियरिटी, 100% मुखलिस हो जाए उसके साथ। आप जो शेयर करके रह रहे हैं, तो दोनों जो कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं उसमें बेगर्ज हो जाए। शौहर कभी भी 100% कंट्रोलर ना बने। आप ना अपने बच्चों को 100% कंट्रोल कर सकते हैं ना अपनी बीवी को। वो एक अलग से इंसान है, उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी बाप है, उसके साथ उसकी प्राइवेट लाइफ रहेगी। दूसरा, शादी के बाद मर्द भी बदले, औरत भी बदले, एक नया इंसान जिंदगी में आया। और कभी भी ऑफिस का गुस्सा घर में ना निकालना। ताकतवर की सुनते हो, कमजोर को सुनाते हो। और ऐसा मर्द जो ऑफिस का गुस्सा घर में निकालता है, दोनों जगह परेशान है। ऑफिस में परेशान क्यों है? बॉस बोल रहा है। घर में परेशान क्यों है? खुद बोल रहा है। बोलेगा तो परेशान ही होगा। तो एक पार्टनर आपका आ गया है, वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। हर गमी में उसने रोना आपके साथ है, हर खुशी में हंसना उसने आपके साथ है, हर पहाड़ी मकाम पे सैर करने उसने आपके साथ जाना है। सो ट्राई टू बी वेरी गुड इन रिलेशनशिप्स। किसी बंदे ने बड़ी प्यारी बात की थी कि दुनिया में हर फैसला गलत कर लेना, कैरियर और पार्टनर का फैसला गलत ना करना। फिर रुका और कहने लगा कैरियर का भी गलत कर लेना, पार्टनर का गलत ना करना। प्रोफेसर डॉक्टर कमाल शाहिद पंजाब यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ये आपको ये बात बताएंगे कि बहैसियत एक टीचर आप अपनी इनकम के सोर्सेज को एआई की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज सुबह घर से निकले तो ये सोच कर निकले कि अब बहुत सारा काम बाकी है, मैंने कल का लेक्चर प्रिपेयर करना है, कल मंडे है, कल और मंडे है, लेक्चर प्रिपेयर करना है, क्विज़ेस देने हैं, असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है, रुब्रिक्स तैयार करने हैं, और बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड काम मैंने करने हैं। बात एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक मेरे दोस्त ने मुझसे, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि मैं रोजाना तकरीबन 2-2.5 बज जाते हैं सोते सोते, क्यों? सारा दिन लेक्चर्स देना, लेक्चर्स की प्रिपरेशन करना, स्लाइड्स बनाना, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, रुब्रिक्स और बहुत सारे काम इसमें मैं लगा रहता हूँ। मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव हो जाए, मेरा जो डेली रूटीन है वो इफेक्टिव हो जाए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये सारा काम खुद क्यों करते हैं? तो ही सर, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? तो मैंने कहा कि आप एआई को यूज़ क्यों नहीं करते? तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया कि मैं करता नहीं हूँ, एआई से कैसे काम कर रहा हूँ। दोबारा मैंने उनको कुछ बताया कि हम ये कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई और उनकी समझ में आ गई बात। उनकी बात समझ में आई और उन्होंने एआई को इफेक्टिवली यूज करना शुरू किया। कुछ ऐसे बात मुझे दोबारा दें, एंड ही वाज ऑफ द व्यू कि लेक्चर्स भी वही हैं, क्लासरूम भी वही है, एनवायरनमेंट भी वही है, मैं भी वही हूँ,
But now my teaching has become effective. मेरा रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हो गया, मेरे पास अपने लिए टाइम ज़्यादा है। कैसे टाइम ज़्यादा हुआ? उन्होंने AI को अपनी टीचिंग में इस्तेमाल किया and it saved his life. It saved his time. हम लोग गौर करें कि हम सबकी कहानी है, हम सभी बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, दिन रात हम यही काम कर रहे हैं। जैसे टीचर, मैं भी टीचर हूँ, तो बहुत सारे काम होते हैं, रिसर्च आप करनी है, टीचिंग करनी है, लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन आप खुद ही गौर कीजिए कि उस शख्स ने, उस टीचर ने, या हमने से जो शख्स AI को यूज़ करता है, उसका टाइम किस तरह से सेव हो जाता है। हर चीज़ तो सेम है, वो तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं, लेकिन क्या वो एक चीज़ है जिसने उसका टाइम सेव कर दिया? ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इफेक्टिव यूज था जिसने उसके टाइम को बचा लिया। और टाइम कहाँ पर उसने सर्व किया? उस टाइम को उन्होंने सर्व किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनकी काउंसलिंग के लिए। लेक्चर प्रिपेयर वो खुद नहीं कर रहे, बल्कि उनका काम AI कर रही है। उनके पास अपनी फैमिली को देने के लिए ज़्यादा टाइम आ गया। तो याद रखिए कि आज का जो अजीम एक सरमाया है वो पैसा नहीं बल्कि टाइम है। And what AI does is it saves our time. It saves our time. मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि अभी सवाल में जो फरमाया कि क्या AI हमें रिप्लेस कर देगी? सिंपल सा आंसर है कि नो, AI will not replace the teachers. It will replace the one who does not use AI. आप वो टीचर जो AI को यूज करता है वो उसे आउट परफॉर्म कर देगा जो AI को यूज नहीं करता। बगल करें शॉर्ट, लेट मी टेल यू जस्ट 3 थिंग्स कि जो हम AI के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 1, AI के थ्रू आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आपने लेक्चर प्रिपेयर करने, क्विज़ेस तैयार करने, असाइनमेंट बनानी है, पेपर चेक करने हैं, और बहुत सारे रिलेटेड काम हैं जो टीचर से वो आपने करने हैं। So why don't you use AI to do your work? और उस टाइम में जो उसमें आपने साथ काम उससे करवाया, वो टाइम आप अपने स्टूडेंट्स के साथ सर्व करें। अच्छा, इफेक्टिव टीचिंग के बारे में सवाल मैंने फरमाया। मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि who is an effective teacher? क्या टीचर का काम इंफॉर्मेशन डिलीवर करना होता है? नो, वो तो गूगल भी कर रहा है, ChatGPT और डिफरेंट चैटबॉट कर रहे हैं। सो अच्छा, टीचर की जिम्मेदारी क्या है? टीचर का काम इंस्पायर करना होता है, टीचर का काम शाबाश देना होता है, थप्पी देके ये कहना होता है कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। ये काम टीचर करता है। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन तो आप गूगल से भी ले लेंगे, इसलिए ट्राई टू यूज AI टू सेव योर टाइम। नंबर 2, बिकम a lifelong learner. नई रिसर्च आ रही है, नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी कुछ सीखने को है। Try to use AI to learn more and more, नए टेक्निकल कंसेप्ट को सीखें, अपना टाइम यूटिलाइज करें, नए कंसेप्ट को आसान करके सीखकर डिलीवर करने के लिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो सवाल मैंने फरमाया कि ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि जिससे आप अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। हम खुद एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं कि जो और आपके जो लेक्चर्स हैं उनको आप ही की फॉर्म के अंदर उनको ऑनलाइन कर देगा। आप अपने YouTube चैनल बना सकते हैं, AI आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड खुद से करेगा, खुद से अपलोड भी कर रहा है। इसी तरह आप पहले क्या होता था कि आप महदूद होते थे क्लासरूम तक टीचिंग के लिए, बट नाउ AI की वजह से, इंटरनेट की वजह से आप ग्लोबली अपनी स्किल्स को लोगों तक मुंतकिल कर सकते हैं, तो सिखा सकते हैं। सो यूज AI to become an international brand. लोगों को सिखाएं, इंटरनेशनल लोगों को सिखाएं, अपने आप की अपनी स्किल्स यूं बढ़ाएं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। याद रखिएगा कि अगर आप मुसलसल सीखते नहीं हैं तो जो बंदा मुसलसल सीखता नहीं है वो पढ़ना भी छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, तो पढ़ना भी छोड़ देगा। तो यूं भी AI को यूज कीजिए अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, और अपनी अर्निंग को यूं क्या बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ। जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी में जो बेहतरीन टीचर था कौन थे?
ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ کے بہترین ٹیچر کون تھے؟ وہ جو بہترین لیکچر دیتے تھے، کیا آپ کو ان کا لیکچر یاد ہے؟ نہیں. آپ کو ان کی لیکچر کی سلائڈ یاد ہے؟ نو. وہ کیا چیز ہے پھر؟ یاد رکھیے گا جیسے صبح میں نے فرمایا کہ ٹیچر کی یاد نہیں رہتی، بلکہ کیا یاد رہتا ہے؟ اس کا پرسونا، اس کی پرسنالٹی، اس کا آپ کو دھمکی دینا وہ یاد رہتا ہے، اس کا آپ کو یہ کہنا کہ یس یو کین ڈو اٹ، یہ تمام چیزیں یاد رہتی ہیں صرف ٹیچر. سو دس از سم تھنگ دیٹ اے آئی کین ناٹ ڈو، اونلی اے ٹیچر کین ڈو. تو یاد رکھیے کہ اے آئی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ مشینیں آپ کا کام کریں، ہمارا کام سنبھالیں، اور ہم حیثیت ٹیچر لوگوں کے دلوں کو سنبھالیں. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو سنبھالنا. تو مشینیں اگر ہمارا کام سنبھال رہی ہیں تو ہم دوسرا کام جو ہمارا کام ہے لوگوں کے دلوں کو سنبھالنا ہم لوگ کر رہے ہیں. سب سے پہلے نا ایک بات یاد رکھیے گا کہ توحید، ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ساری ضروریات دین کے جو عقیدے ہیں مذہبی، ہمارے کچھ مولانا صاحبان جو بظاہر مولانا صاحبان ہوتے ہیں، لباس کے لحاظ تک انہوں نے سوشل میڈیا پر لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ ان اہم ستونوں کو نا کم کر کے باقی چیزوں کو اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اب خود اپنے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ چیزیں اہم ترین ہیں اور رہیں گی. آپ جو مرضی کرتے رہیں، قیامت تک ان چیزوں پر کوشچن نہیں ہوگا. لیکن آپ نے رحمت للعالمین کے بارے میں اپنے بچوں کو وہ تعارف دینا ہے جو تعارف واقعی ایک براڈ تعارف ہے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ایکٹرز کو دیکھ رہا ہے، ایکٹریسز کو دیکھ رہا ہے، اسپورٹس مین کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہیرو ہر طرف چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس حالت میں جب وہ گھرا ہوا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسے لوگوں کو لائک کر رہا ہے جن سے اس کو لائک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنی اپڈیٹس پڑھ رہا ہے کہ مجبوراً وہ لوگ اس کے دماغ کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس حالت میں نبی پاک کی ذات اقدس کا اوریجنل ایسپیکٹ کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں کون بتائے گا، کون سکھائے گا؟ ماں باپ نے تو آپ کے سپرد کر دیا. سب سے پہلے تو آپ خود جا کے پڑھیں نبی پاک کا انداز تربیت کیا تھا. میں نے ڈاٹس کو جوڑ کے دیکھا ہے. ویسے تو نبی پاک کے پاس وہ پاورز ہیں جو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن نبی پاک نے سب سے زیادہ جو کام کیا اپنی حیات مبارکہ میں وہ ٹریننگ ہے. ٹریننگ ٹریننگ ٹریننگ. جتنے آج آپ پیرنٹنگ کے، ریلیشن شپ کے، ٹریننگ کے کورسز پڑھتے ہیں، ساروں کی تربیت نبی پاک کی ذات میں موجود ہے. حوصلہ افزائی اتنی زیادہ، حضرت صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں کہ سب کا میں نے حق ادا کر دیا، صدیق اکبر کا حق ادا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں جس کو کہا جائے اس کی حوصلہ افزائی کتنی ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے عمر میرے بھائی آپ جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کر دینا. امام الانبیاء کسی کو کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. ایک کو کہا جا رہا ہے بات تیری مختصر ہے لیکن بات تیری بڑی وزنی ہے، تجھے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ واٹ از دس؟ انکریجمنٹ. یہ بتائیں، سیکھیں اور سکھائیں. معلم انسانیت کا انداز ایک ٹیچر سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. اور کچھ چیزیں جب آپ بچوں کو بتائیں گے، میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں. مستد احمد کی حدیث ہے، یہ اس کو تھوڑا سا بنا لیجئے گا اور اپنے بچوں کو ایز اے لیسن پڑھائیے گا کہ نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو میں بتا رہا ہوں. فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، تمہیں پتہ قیامت آ گئی ہے، تم پودا لگا دو. مجھے بتائیں گول سیٹنگ کی کتنی عظیم بات ہے کہ چھوٹی سی بات بھی اگنور نہیں کرنی. قیامت آ گئی تو پودا کا بچے گا، لیکن تمہارا کام کرنا ہے. انعام دینا وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، کر دو. اور ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا. جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اچھی چھری تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ. پھر فرمایا عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، بلی کو چھوڑتی نہیں تھی، آزاد نہیں کرتی تھی، کھانے دیتی. ایک بندے نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت فرما دی. مجھے بتائیں دنیا میں 80 لاکھ سپیشیز ہیں جانوروں کی اور تقریباً 4 لاکھ سپیشیز ہے پودوں کی. پودوں کا، جانوروں کا ہمارا کیسا ساتھ ہے. نبی پاک نے کیسا ان سے نٹ ہونا ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے ان کا خیال کرنا تھا کہ ایک اچھی زمین، اچھا پلانٹ ہے تمہارا بن سکے. یہ تعلیمات دینا کتنا ضروری ہے بچوں کو. اور فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے، اس میں سے کوئی پرندہ کھائے، جانور کھائے، انسان کھائے، اس کے لیے صدقہ ہے. تو آپ نہیں لگا رہے کھیتی،
آپ نہیں لگا رہے پودا, آپ نہیں لگا رہے پھل, یہ تو بچہ جس کو پڑھا رہے ہیں, اس کو سکھا رہے ہیں, اس کو ایتھکس سمجھا رہے ہیں, اس کو معاشرے کا اچھا شہری بنا رہے ہیں, یہ پودا نہیں ہے, یہ پھل نہیں ہے. جہاں جہاں جائے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ کے لحاظ سے ایک استاد سے بڑھ کر کوئی پیشہ, کوئی پروفیشن نہیں ہے. جتنا صدقہ جاریہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو میرے بزرگ اساتذہ بیٹھے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, بتائیں کسی سے تو 10-10 ہزار بچے پڑھ کے چلے گئے ہوں گے. کیا سکھایا آپ نے؟ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا, میرے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا, ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنی ہے, جنزی کا لڑکا تھا. اس نے نماز میں غلطی کی. آئی واز کنفرم کہ اس کی نماز گئی, لیکن اس نے غلطی ٹھیک کر لی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا, آپ کو کس نے سکھایا؟ کہتے جو 5ویں جماعت میں ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے, انہوں نے نماز سکھائی پوری. میں نے کہا آپ ٹیچر بیٹھے ہیں, پوری 5ویں جماعت میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ کورس میں ہے, نصاب میں ہے نہیں ہے, تو اس کے ٹیچر نے کیوں سکھائی؟ اس کو خدا کا خوف تھا کہ پنیری میرے پاس آئی ہے, میں کو پھل بوٹا لگا دوں اس کو. جسٹ گیس دس. فرمایا پانی ضائع مت کرو, راستے سے, بخاری شریف کی حدیث ہے, راستے سے ہر تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. ہر تکلیف دہ چیز. کبھی کبھار ہم خود تکلیف بن کے کسی کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں. ماں آ رہی ہے, آپ کا وجود سکی ماں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے. ماں بول نہیں سک رہی کیونکہ آپ نے بات کاٹ دینی اس کو, معاذ اللہ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دینا. کیسے بولے وہ؟ بتائیے. نبی پاک کے ارشادات عالی شان ہیں اور کتنے زبردست ہیں. تو یہ باتیں نا سیکھ کے آیا کرے. جس طرح میں نے یہ احادیث تھی, میں نے چنی نا آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی بات ہے اور کی جا سکتی. آپ بھی گھر سے چن کے لے کے جایا کریں کہ یہ اسلام ہے. اب فرمایا وضو میں اسراف نہ کرو, وضو میں پانی ضائع نہ کرو, چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو. کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے تو پانی ہی پانی ہے وہاں پہ. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ انرجی کنزرویشن. انرجی کنزرویشن. تمہارے پاس پیٹرول نہیں ہے, آج مہنگا ہو گیا, تمہیں انرجی کنزرویشن تمہارے نبی نے سکھائی نہیں. آج کوئلے کا پرابلم ہے, بجلی کا پرابلم ہے, گیس کا پرابلم ہے, ان وسائل کا پرابلم ہے, انرجی کنزرویشن سکھائی نہیں جا رہی کہ سمندر کے کنارے, دریا کنارے بیٹھ گئے ہو, تم نے تب بھی پانی ضائع نہیں کرنا. تو یہ چیزیں جب آپ اس انداز سے اپنے بچوں کو بتائیں گے اور خود بھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ہیلتھ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, غور سے سنیے گا. 2 استاد تھے, ایک میتھس کا استاد تھا, ایک انگلش کا استاد تھا. تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گھر میں رہتے تھے. انگلش کا استاد لکھتا ہے کہ روز صبح 5:15 بجے میں کھڑکی سے دیکھتا تھا تو میتھس کا استاد واک کرنے جا رہا ہوتا تھا. 1 دن 2 دن 3 دن نہیں, 25 سال ہو گئے. جس دن اس کی بیوی فوت ہوئی, اگلے دن بھی واک کرنے گیا. واک کرنے ضرور جاتا تھا. سردیوں میں سفید اوور کوٹ پہن لیتا تھا اور گرمیوں میں نیلے رنگ کا ٹریک سوٹ پہن کے جاتا تھا. رنگ بھی ایک تھے, دن بھی فکس تھے, ٹائم ایگزیکٹ 5:15. کہتا میرے لیے وہ الارم کا ایک ذریعہ بن جاتا تھا کہ 5:15 بج گئے تو یہ نکلا اور واک کرنے جائے گا اور واپس آئے گا. ایک دن اس کو حاجت ہوئی, وہ میرے گھر آ گیا. بیٹھے کھانے پر بات ہو رہی تھی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا میں کیا بات کروں اس سے. بات تو وہی تھی کہ واک کرتے ہو روز, میں دیکھتا ہوں, میرے ذہن میں بس گئی یہ بات. تو میں نے ہلکا سا پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا, آپ واک نہیں چھوڑتے, آپ کے گھر میں بیوی کی وفات ہوئی, اگلے دن آپ پھر واک کرنے نکلے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب میں 50 سال کا ہوا تھا نا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا بون ڈینسٹی کم ہو گئی ہے, آپ کی ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں, ان پہ لوڈ نہ ڈالیں, یہ چربی کا لوڈ نا یہ نہ ڈالیں. یہ اگر تو 55-60 سال کی عمر میں جا کے ٹوٹ گئی نا, دس ول بی دا بگننگ آف دا اینڈ, دس ول بی دا بگننگ آف دا اینڈ, یہ ختم ہونے کا آغاز ہو جائے گا. کہتا میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. میں نے واک کرنی شروع کر دی اور میں ڈیلی واک کرتا ہوں. 25 سال ہو گئے ہیں. اور جب میں پرتگال گیا تھا, پرتگال میں, تو میں ایک دن میں 11 میل بھی پیدل چلا ہوں. میں پیدل چلنے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لائف سٹائل 100% ہے, سب کام کر سکتا ہوں. 75 سال میری عمر ہو گئی ہے. اب یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ واکنگ, اب مارننگ واک کی جائے نہیں, جب موقع ملے واک کی جائے. مارننگ واک کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا ہے, جب موقع ملے واک کریں. برسک واک کریں. NHS کے مطابق 300 منٹ
ایک ہفتے میں چلنا ریکمینڈڈ ہے. 150 سے 300 منٹ ایک ہفتے میں چلنا ضروری ہے. جب کھانا کھا لیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ نے 5 سے 10 منٹ لازمی واک کرنی ہے. شوگر سپائک کنٹرول میں رہتی ہے, ڈائجیشن اچھی ہوتی ہے, بلاٹنگ نہیں ہوتی, پیٹ نہیں پھولتا. یہ کر کے دیکھ لیں, 4 دن صرف کریں, پھر مجھے کال کر کے بتائیے گا کہ سبحان بھائی آپ کی اس بات کا کتنا فائدہ ہوا ہے. کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے اندر صرف 5 سے 10 منٹ تک نارمل واک کرنی ہے. واک نہ چھوڑیں, سب کچھ چھوڑ دیں, واک نہ چھوڑیں. ایک دم کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کو پیسہ, عہدہ, شہرت ساری کی ساری ختم ہوتی نظر آئیں گی. کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں رہے گی, نہ پیسے کی, نہ عہدے کی, نہ شہرت کی. صرف ایک چیز نظر آئے گی, صحت. یہ واپس آ جائے. یاد ہے آخری تو جب آپ کو نزلہ ہوا تھا بڑا شدید, یہاں پھنس گیا تھا بلغم اور آپ سے پھینکا نہیں جا رہا تھا اور آپ کتنے پریشان ہو گئے تھے. آپ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے, اللہ نارمل ہو جاؤں دوبارہ, اللہ نارمل ہو جاؤں. کہہ رہے تھے نا آپ نارمل ہو جاؤں دوبارہ, پھر نارمل ہو گئے آپ. اگر نہ ہوتے پھر باقی تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہونا تو وہی ہے. بیماری ویسے آئے گی, اپنی طرف سے تو کوشش کریں نا, ہیلتھ کو مینٹین کریں. اور سب سے بڑا ڈسپلن آپ کا اپنی ذات میں ہوگا. 84% آئی ٹی پروفیشنل ٹیچر جس میں کس طرح سے ایڈ ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں, اگر وہ بھی اسی حالت کا شکار ہیں تو وہ بھی شامل ہوں گے. 84% آئی ٹی پروفیشنل پاکستان میں ان کا لیور فیٹی ہو چکا ہوا ہے, ان کا جگر بڑھ گیا ہوا ہے. سب سے پہلے لیور فیٹی ہوتا ہے, چربی آتی ہے, پھر انفلیمیشن آتی ہے, پھر پہلے گریڈ کا کینسر ہوتا ہے, پھر آخری گریڈ کا کینسر ہو جاتا ہے. جس کا لیور فیٹی ہے نا وہ کینسر کے آغاز میں پہنچ گیا ہے, اب نہیں پرچاؤ کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. یہ 84% آئی ٹی پروفیشنل شراب نہیں پیتے, سگریٹ بھی نہیں پیتے. یہ 3 کام کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں, سٹنگ کرتے رہتے ہیں بس. اور یہاں تک حالات پہنچ گئے 84%. میرے سامنے اسٹیٹسٹکس لکھی ہوئی ہے, ایک پاکستانی ایوریج 4297 اسٹیپ چل رہا ہے ڈیلی کے. میرا خیال یہ بھی زیادہ لکھا ہے انہوں نے. اور 5000 سے کم اسٹیپس جو ڈیلی چلتا ہے وہ بہت خطرناک زون میں ہے. 5000 کم از کم چلنے چاہیے. اچھا کوئی سلم سمارٹ سے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ خوش نہ ہو کہ میں تو نہیں چلتا پھر بھی سلم سمارٹ ہو. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ سلم سمارٹ تھا, 400 کولیسٹرول تھا اس کا, اور ایک بھاری آدمی تھا اس کا نارمل تھا. میں نے جب انالائز کیا تو پتہ چلا وہ بھاری آدمی جو ایکسرسائز اور واکنگ کر رہا ہے وہ اس کمزور آدمی سے بہتر ہے جو کہ ایکسرسائز اور واکنگ نہیں کر رہا. تو اپنا خیال رکھیں. کاروبار میں تو آپ 2 منٹ میں ریپلیس ہو جائیں گے, گھر میں ریپلیس نہیں ہوں گے. بھی ہمارے بدر بھائی ہیں شاید نہیں آ سکے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا بھائی عرب سے آیا تھا. اچھا ہوا وہ اینڈ موقع پہ آ گیا, اس نے اپنے ابو کی دیکھ لی, ڈیڈ باڈی کی شکل دیکھ لی. یہ بڑا کرم ہوتا ہے یہ بھی, خاص طور پر جو بچہ باہر ہو نا, ملک سے باہر ہو, پیچھے ماں باپ میں کوئی فوت ہو جائے اور وہ شکل نہ دیکھ سکے, ساری زندگی بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ یار میں نے دیکھا نہیں ہے. کیونکہ وہ ویسے بھی پریشان ہوتا ہے کہ مدد نہیں کر سکا, پھر دیکھ بھی نہیں سکا. وہ آ گیا, اس نے دیکھ لیا. اس نے بڑی پیاری بات بتائی, کہنے لگا کہ 3-4 دن پہلے نا ایک لڑکا میرے پاس آیا, چھوٹا تھا, انٹرنی تھا. آ کر کہتا سر یہ بتائیے کیا ہے. میں نے اس کو بٹھا کے سارا بتایا, ایک ایک چیز بتائی, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, اس طرح. وہ بڑا حیران ہوا. وہ کہنے لگا سر مجھے کوئی نہیں بتا رہا یہ, اور یہ جو سینئر ہوتے ہیں یہ تو بتاتے بھی نہیں ہیں. سینئر نہیں نا بتاتا راز اپنا, کہتا ہے مجھے کوئی نہیں بتا رہا, آپ نے سارا بتا دیا ہے, یہ راز کھول دیا آپ نے. کہنے لگا دیکھو اگر میں یہاں پہ مر گیا نا تو 1.5 دن تک مجھے کسی نے یاد رکھنا ہے, 1.5 دن بعد یاد بھی نہیں رکھنا کسی نے. اور وہ 1.5 دن بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ یار یہ اس کا فولڈر کہاں پڑا تھا, کیا چیز فائلیں کہاں رکھی اس نے. اس کے بعد مجھے یاد بھی نہیں کرنا کسی نے. میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد تم میرے ذہن میں زندہ تو میں رہوں. لاسٹ امپورٹنٹ پیغام کیا ہے آپ کے لیے, یاد رکھیے گا اسی طرح سے عام سا دن ہوگا, ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, اور یہی ٹائم ہوگا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, 2:30 بجے, رات کے 12 بجے, صبح کے 8 بجے. سب کچھ چل رہا ہوگا, ہم اچانک چھوڑ کے چلے جائیں گے. سورج بھی نکل رہا ہوگا, غروب بھی ہو رہا ہوگا, چاند بھی گڑ بڑھ رہا ہوگا, ٹریفک بھی چل رہی ہوگی, موبائل پر گیم بھی چل رہی ہوگی, آپ کی آدھی ڈگری, وہ PhD کا خواب ادھر ہی پڑا ہوگا, بچے کو فیس دینی ہے ادھر ہی ہوگی, کمپیوٹر پہ ٹیب بھی کھلے ہوں گے, وہ کسی کے پیسے دینے ہیں, کسی کے لینے ہیں, سب ایسا ہی ہوگا, کچھ نہیں رکے گا, آپ چلے جائیں گے.
اور جنازے میں پھر حال مختلف ہوگا. قریب ترین رشتہ دار رو رہے ہوں گے لیکن نظر وراثت پر بھی ہوتی ہے، جس طرح آپ کی بھی تھی. اور کچھ تو جنازے پر صرف 2 منٹ کے لیے یاد رکھیں گے آپ کو. یہ وہ تھے جو گزر رہے تھے بائک میں، کسی مسلمان کا جنازہ، چلو پڑھ لیتے. کسی کے جانے سے رونقیں کم نہیں ہوتی، کسی کے جانے سے مسکراہٹیں مدھم نہیں پڑتی. آپ جو کہتے تھے بڑے اہم ہیں، اہم آپ ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہے کہ آپ کے جانے سے کام رک جائیں گے. کام ہوتے رہیں گے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے. سب سے پہلی بات، 2 باتیں بھول جاؤ. ایک نیکی کسی کے ساتھ جو کی اور ایک کسی نے آپ کے ساتھ جو برائی کی، دونوں بھول جاؤ. ہاں اگر اس نے غبن کیا، قتل کر دیا، وہ تو پولیس کیس ہے نا، ورنہ چاچے مامے تائے کزن یہ بھول جاؤ، ان کی باتیں کچھ نہیں ہوتا. میں ایک بندہ ہوں، پوری دنیا نہیں بدل سکتا، لیکن میں ایک بندہ، ایک بندے کی دنیا تو بدل سکتا ہوں نا. یا ایک کلاس کی دنیا بدل سکتا ہوں جس کا میں ٹیچر ہوں. کیونکہ اگر میرے پاس علم ہے تو وہ جو گمراہ ہیں وہ میری ذمہ داری ہے. مثال دینا آسان ہے، مثال بننا بڑا مشکل ہے. کوئی آپ کی زندگی میں ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ڈھیٹ نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کا بیٹا نہیں. یہ سمجھ جائے گا. تھوڑا جنریشن گیپ ہے، جین زی تھوڑی سی ایروگنٹ ہو جاتی ہے. سمجھائیں اس کو، بار بار سمجھائیں، مان جائے گا. سمجھانے سے کبھی نہ تھکے. میں ایک سی او کے پاس گیا، اس کی بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. میں نے اس سے جا کے بات کی. مجھے اس کی ذات میں ایک وصف بڑا پیارا لگا، صبر. بڑے بڑے مشکل کاموں کو مسکرا کے بہتر انداز سے وہ ڈیل کر رہا تھا. میں نے پوچھا آپ کی کامیابی کا راز، تو مجھے پتہ چل گیا یہ صبر ہی سب کچھ ہے. آپ اوکھے نہیں ہو رہے، بڑے نرم سے ہیں آپ، بالکل آرام سے ہضم ہو جانے والے لگ رہے. تو کہاں سے سیکھا آپ نے یہ؟ کہتے ہیں میرا 6ٹھی 7ویں میں ایک استاد تھا، میرا آئیڈیل تھا. ان کا مزاج ایسا تھا، بیٹا نہ کرو. کہتا بس وہ آئیڈیل بنایا نا تو سراپے کے اندر اس کا وجود آ گیا. سمجھانے سے کبھی نہ تھکے.